نماز میں تلاوت کے ساتھ دل میں تلاوت کا ترجمہ، یعنی دل میں سوچنا، پڑھنا تو نہیں ہوتا، دل میں تلاوت کا ترجمہ سوچنا بہت اچھی بات ہے، اس سے نماز میں دھیان رہتا ہے۔ اگر کسی کو ترجمہ آتا ہے تو یقیناً اس کے معنی اور مفہوم سوچنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ جے پور راجستھان انڈیا سے محفوظ احمد صاحب پوچھتے ہیں فجر کی نماز اگر اسی دن طلوع شمس کے بعد پڑھی جائے تو کیا سنت بھی پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں، فجر کی سنتوں کی چونکہ بہت زیادہ تاکید ہے، تو اگر زوال سے پہلے کوئی فجر کی قضا کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں بھی پڑھے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور عبداللہ صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں اگر میرے پاس حرام کمائی کا پیسہ ہو اور میں نے اس سے کپڑے لے لیے اور وہ کپڑے پہن کر نماز بھی پڑھی تو کیا نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ نماز پر اتنا اثر یقیناً پڑے گا کہ نماز کی جو برکات ہیں اور نماز پر جو جتنا ثواب اللہ نے جو نمازیوں کے لیے رکھا ہے وہ پورا ثواب بہرحال نہیں ملے گا، اس لیے حلال لباس پہن کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام لباس پہن کے یا حرام کھا کے دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو نماز میں دعائیں بھی ہیں، تو اس لیے نماز کی وہ برکت ختم ہو جائے گی، فرض بہرحال ادا ہو جائے گا، تو اس لیے حرام لباس پہن کے نماز پڑھنا یہ شدید مکروہ عمل ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد امین صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں حرام کمانے والے شخص کا روزہ، نماز، دیگر عبادت قبول ہو جاتی ہے؟ حرام کمانے والے شخص کا نماز روزہ قبول اس معنی میں تو ہوتا ہے کہ فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو ثواب پر جو یعنی اس کی جو برکات ہیں اور مکمل ثواب ہے اس سے بہرحال وہ محروم رہتا ہے۔ یہی مطلب ہے حدیث میں کہ جو حرام کھا کے نماز پڑھے تو اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، تو مطلب قبول نہ ہونے کا یہی ہے کہ ثواب جو اس پہ مرتب ہوتا ہے، برکات پوری طور پر نہیں ملتی لیکن فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر کوئی حرام کھا رہا ہے تو اب یہ مطلب نہیں کہ وہ نمازیں چھوڑنا شروع کر دے کہ بھئی میری تو نماز ہی قبول نہیں ہو رہی تو نماز ہی چھوڑ دو، تو فرض بہرحال اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر وہ نماز چھوڑے گا تو اور گناہ ہوگا اس کو پھر۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ حکیم العلوم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین تھانہ بھون انڈیا سے محمد نعمان صاحب کا سوال ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا تھا کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کر سکتے، لیکن ہندوستان میں رمضان یا غیر رمضان میں مدرسہ کے مدرسین مسجد میں اعلان کر کے چندہ کرتے ہیں، یہ تو پاکستان میں بھی خیر ہوتا ہے، کیا ہوگا اس میں؟ چندہ کوئی گم شدہ چیز تو نہیں ہے جس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اسی بیان میں اسی جب سوال پوچھا گیا تھا تو اس میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ اپنی ذاتی چیز جو مسجد کے باہر گمی ہو اس کا مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں ہے، البتہ مسجد ہی میں کسی کی کوئی چیز گمی ہے تو وہ بھی اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی اور کے لیے چندے کا اعلان کرنا، کسی کی ضرورت کا کہ بھئی کوئی غریب مسکین ہے تو اس کے لیے جیسے امام صاحب اعلان کریں یا کوئی شخص امام صاحب کی اجازت سے اعلان کرے یا مدارس کے چندے کا اعلان کرے، یہ تو یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، یہ تو ایک دینی چیز ہے، تو اس کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ دنیا پور سے محمد تنویر صاحب پوچھتے ہیں بعض مساجد میں ایک نمازی متعین ہوتا ہے جو جمعہ کی نماز کے بعد چندہ جمع کرنے کے لیے صفوں کے درمیان چکر لگاتا ہے، یہ جمع کرنا شرعی لحاظ سے درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر مسجد کے مصارف پورے نہ ہوتے ہوں تو مسجد کے مصارف پورا کرنے کے لیے اس طرح سے چندہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں تو یہ نمازیوں کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظامیہ کو مستغنی کر دیں، خود سے اتنی رقم مساجد میں جمع کرایا کریں کہ ان کو چندے کی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن اگر عوام خود سے اتنا نہیں خیال کر رہی مسجد کا تو پھر انتظامیہ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس طرح صفوں میں چل کے چندہ جمع کرتے ہیں۔